السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی ایپیسوڈ نمبر 58 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ میں سمین کو طلاق نہیں دوں گا، بلکہ اس بار کوئی نہیں مرے گا، نہ آپ نہ سمین۔ اس بار میں خود ہی آپ دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں گا۔ ہمیشہ میری ہی ذات آپ لوگوں کے بیچ جھگڑا بنتی ہے نا، تو میں چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ میری وجہ سے سارے جھگڑے ہیں نا، تو میں ہی ختم ہو جاؤں۔ اس بار وہ اتنے غم اور غصے سے پھٹ پڑا تھا کہ ایک بارگی میں نگار کا دل بھی تڑپ گیا۔ سمین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ اب بھی نگار سے بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ کوئی یوں سودا کرتا ہے اپنی اولاد کا، جیسے میرے ماں باپ نے میرا کیا ہے۔ ڈیڈ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے انتقام کے لیے میرا نکاح کروایا، اور آپ اپنے بدلے کے لیے مجھ سے میری محبت چھین لینا چاہتی ہیں، مجھ سے طلاق دلوانا چاہتی ہیں۔ آپ لوگ بتائیں، میری کوئی حیثیت ہے، کوئی اوقات ہے آپ لوگوں کی نگاہوں میں؟ درد سے اس کی آواز نم ہو رہی تھی۔ بچپن سے میں ایک ایسا بچہ رہا ہوں امی، جو ایک نفرت محبت کی جنگ کے بیچ زبردستی اس دنیا میں لایا گیا، اور اب بھی اس بچے کے جوان ہونے کے باوجود بھی اسی جنگ میں میرا ہی استعمال ہو رہا ہے۔ ہر کوئی مجھے اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنی جنگ کی بازی میں میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میری خواہش، میری خوشی کی پرواہ ہے کسی کو؟ اس کی درد میں ڈوبی آواز اور حقیقت بھری باتیں فائق صاحب کی نگاہیں جھک گئی۔ الیار کے غم سے بولنے پر انہیں اندر ہی اندر پچھتانے پر مجبور کیا تھا۔ میں اندر ہی اندر سے مر رہا ہوں ممی۔ میں نے ہمیشہ خالص محبت بانٹی تاکہ مجھے بھی خالص محبت ملے، مگر ہر بار پھر بھی میری ذات ہی سب کے تکلیف کا باعث بنی۔ کسی نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، کسی کو مجھ سے وہ محبت نہیں جیسی میں چاہتا ہوں۔ سب کو اپنے اپنے جذبات کی پرواہ ہے، سب کو اپنا اپنا انتقام لینا ہے، سب کو الیار کی ذات پر سے گزر کے ہی اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ کیوں ممی؟ کیوں میری کوئی فیلنگز نہیں؟ میری بھی کچھ خواہشات ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ کوئی فٹ بال نہیں جس کے پیروں تلے آ جاؤں، وہ اپنی مرضی سے کک مارے، اور اب مجھ سے میری زندگی چھیننا چاہتی ہیں نا، تو پھر ٹھیک ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں سب کے درمیان سے۔ نہ میں رہوں گا، نہ کوئی انتقام ہوگا، نہ کوئی مقصد۔ اس پر وہ برداشت نہیں کر سکا تھا، وہ غصے اور درد سے بولتا چلا گیا۔ سب کے سب اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ سمین کے دل میں جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ وہ الیار کی تڑپ پر تڑپ اٹھی تھی، اور اسی تڑپ نے جیسے اس سب کی موجودگی بھلا دی تھی۔ دوسرے لمحے میں وہ تیزی سے نیلم کے پاس سے تقریباً دوڑ کر الیار کے گلے سے آ لگی۔ مجھے معاف کر دو ایلی، آئی ایم سو سوری۔ میں بھی تمہاری گنہگار ہوں۔ میں بھی انہی لوگوں کی طرح ہوں جو ہمیشہ تم سے اپنا حق سمجھ کر محبت وصولتی رہی ہوں۔ تمہارے جیسے اچھے بندے کے لیے ہم سب ڈیزرو نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی ایلی، آئی لو یو سو مچ، لو یو سو مچ۔ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں بہت بری ہوں، بہت بری، مگر پھر بھی مجھ سے معاف کر کے میرے پاس رہو، میرے ساتھ۔ الیار سے پوری قوت سے لپٹی وہ بری طرح سے روتی اس سے التجا کر رہی تھی۔ الیار کے دل میں جلتی آگ پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا۔ سمین کے ایسے ری ایکشن کی اسے امید نہیں تھی۔ اپنی محبت پر اسے ناز ہوا تھا۔ ایک سمین ہی تو تھی جو اسے سمجھ سکتی تھی۔ وہ بھلے نادان صحیح، مگر ہمیشہ اسے خالص ہی محبت سونپے گی۔ وہی ہے جو بغیر کسی فائدے کے اسے ہمیشہ ٹوٹ کر چاہے گی۔ سمین کو سمیٹ کر اس نے سکون سا محسوس کیا تھا۔ ایلی، آئی لو یو، لو یو سو مچ۔ مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہوں گی۔ وعدہ، تم سے بے حساب محبت کروں گی۔ مجھے اپنے ساتھ ہی لے چلو، چاہے وہ موت ہی کی طرف کیوں نہ ہو۔ اپنا چہرہ اس کے سینے سے ہٹا کر اس نے الیار کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ کبھی تم سے نہیں لڑوں گی، کبھی تم سے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی، ہمیشہ تم پر اعتبار کروں گی، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ روتے ہوئے بہت معصومیت سے اس سے وعدہ کر رہی تھی۔ بڑی ماں اور فائق صاحب بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ نیلم کی بھی آنکھیں نم تھیں، دیکھ تو نگار بھی رہی تھی، مگر ایک بت کی طرح۔ الیار کے الفاظ سے جو دل میں مامتا جاگی تھی، وہ سمین کے اس طرح اس سے لپٹتے اور اظہار محبت کرنے سے کہیں دور جا سوئی۔ وہی اب الیار سمین نہیں، نوشی اور زین بن گئے تھے ان کے لیے۔ نفرت بھڑک گئی۔ تمہیں چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں۔ الیار سنجیدگی مگر محبت سے اس سے بولا، اور اسے پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہی تو تھی اس کے دل کا سکون، دل کا قرار۔ واہ بھائی واہ، آج پتہ چل گیا حسن کے دام میں کیا کیا رنگ دکھا سکتے ہیں۔ نگار نے ایک دم سے تن سے کہتے ہوئے تالی بجائی تو سمین کو سینے سے لگاتے ہوئے الیار کے چہرے پر پھر سے سختی چھا گئی۔ اب نگار دوسرا تماشا کرے گی، یہ سوچ کر وہ اور بھی سنجیدہ ہو گیا۔
نگار، جتنے تماشے سب کو دکھانے تھے دیکھ لیے گئے ہیں، بس سب ختم کر دو کروں گی اب تم طلاق کے علاوہ جو چاہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، الیار اور سمین کے لیے۔ فائق صاحب اس بار بہت ہی تحمل سے ان سے بولے تھے۔ گھر کے ملازمین جمع ہو گئے تھے اور وہ اب نہیں چاہتے تھے کہ الیار کے جذبات پر پھر کوئی ضرب لگے، اس لیے مصلحت کے تحت انہوں نے یہ سب ختم کرنا چاہا۔ الیار نے ایک بار اپنی سگی ماں اور ایک بار اپنے اس ڈیڈ کو دیکھا، انہوں نے صرف اس کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور آج پھر وہ جھک رہے تھے۔ تماشے تو اب لگیں گے، اور کیا شان سے لگیں گے۔ ذرا اپنی بیٹی کی بھی تو بے شرمی دیکھو، کیسے میرے بیٹے سے گلے لگا کر عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ طنز سے سمین کو دیکھ رہی تھی۔ سمین شرمندہ سی ہو کر دور ہٹنے لگی، مگر الیار نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے لگا لیا۔ سمین کو جیسے ہمت مل گئی تھی۔ جب اس کی محبت، اس کا عشق ہر لمحے ایک چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ وہ اس کی بیوی ہے، ان کے بیچ جائز رشتہ ہے، شرمندگی کوئی چیز نہیں۔ وہ نڈر سی ہو گئی۔ واہ، ایسا عشق! اور ہو بھی کیوں نہیں، جو لڑکی رخصتی سے پہلے ہی اپنا جسم ایسے عاشق پر لٹا دے، وہاں لڑکا تو ایسے ہی دیوانہ ہوگا۔ اف، ان کی اتنی گھٹیا باتیں! سمین کا چہرہ مارے اہانت کے سرخ ہو گیا۔ وہ کیسی گری باتوں پر اب اتر آئی تھی؟ الیار نے جبڑے بھینچے۔ ممی اتنی گری باتیں کریں گی اسے معلوم نہیں تھا۔ نگار، زبان سنبھال کر باتیں کرو۔ فائق صاحب بھڑکے تھے۔ کیوں زبان سنبھالوں؟ اپنی بیٹی کی بے شرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے؟ وہ تو اپنے نکاح کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی، اور اس سے پہلے ہی میرے بیٹے سے تعلقات بنا گئی۔ اچھی تربیت کی تھی اس کی ممی نے، جیسی وہ خود تھی ویسی ہی پرورش اس کی۔ وہ جو بولی، سمین کو شرم کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہوا تھا۔ اس کی ممی کا یہاں کیا ذکر؟ انہوں نے کب اس کی تربیت کی؟ ممی، آگے آپ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گی، ایک لفظ بھی نہیں۔ الیار اس پر اونچی آواز میں ان سے بولا تھا۔ میں بولوں گی اور 1000 بار بولوں گی۔ اپنی ماں کی طرح اسے بھی اپنی جوانی سنبھالی نہیں جا رہی۔ اس کی ماں نے میرے شوہر اور بیٹی نے بیٹے کے… نگار! اس کے آگے وہ بول نہیں پائی۔ فائق صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور نگار کا منہ گھوم گیا۔ وہاں ایسا سناٹا چھا گیا کہ کسی کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری نوشی کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کرنے کی؟ وہ پاک تھی، بالکل خالص۔ زین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی پاکیزگی کا گواہ میں خود ہوں، اور میری بیٹی اس سے بھی زیادہ پاکیزہ اور پاک، کیونکہ اس کی تربیت اسی نوشی نے کی جو خود پاکیزگی کی مورت تھی، جو وفاؤں سے گوندھی تھی۔ فائق صاحب دھاڑ رہے تھے۔ وہ سب برداشت کر سکتے تھے، مگر نوشی کے کردار پر اب کوئی حرف برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ان کے دل کا ناسور تھا۔ وہ جتنی پاک اور معصوم تھی، اتنی ہی اسے بد کردار ثابت کر کے اسے سزا دی گئی۔ وہ نگار کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے آج اسے مار ہی ڈالیں گے۔ تم اب بھی چپ رہو گے ایلی؟ نگار نے اس بار اپنا آخری پانسا پھینکا۔ آپ شاید اسی قابل ہیں ممی۔ الیار کا کہا گیا یہ جملہ ان کے منہ پر جسے تمانچے کی طرح لگا تھا۔ وہ جیسے پاگل ہو گئی۔ تم سب گھٹیا ہو، سب کے سب۔ تم بھی زین کی اولاد ہو نا، اسی انسان کا خون، اسی طرح دھوکہ تمہارے خون میں شامل ہے۔ اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا، میرا منگیتر ہوتے ہوئے بھی اس کی گھٹیا ماں سے دل لگا بیٹھا۔ ویسے ہی تم بھی میرے بیٹے ہوتے ہوئے اس کی گھٹیا بیٹی سے محبت کرنے لگے۔ تم اور تمہارا باپ دونوں ہی ایک ہی طرح کے ہوس کے پجاری تھے، ایک ہی جیسے گھٹیا، مکار، دھوکے باز۔ دھوکہ دینا تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ وہ نفرت میں اس طرح اسے بھی گالیاں دینے لگی کہ اس کا الیار کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ڈیڈ کو گالی دے رہی تھی۔ اسے صحیح معنوں میں اب صدمہ لگا تھا۔ نگار، کچھ تو شرم کرو، شرم نہیں آتی میرے بے گناہ اور معصوم بھائی اور بھتیجے پر الزام لگاتے ہوئے؟ زین کا نہیں، کم سے کم الیار کا ہی خیال کر لو، جسے گالی دے رہی ہو وہ تمہارا بھی بیٹا ہے۔ بڑی ماں سے برداشت نہیں ہوا تھا، بہت غصے اور دکھ سے انہیں دیکھتے ہوئے انہیں غیرت دلانی چاہیے۔ چپ، ایک دم چپ۔ تو کون ہوتی ہے بیچ میں بولنے والی بڑھیا؟ ساری زندگی میرے شوہر اور پھر میرے بیٹے کو میرا نہیں ہونے دیا۔ سب تیرا کیا دھرا ہے، سب تو نے ہی سکھایا ہے۔ وہ ان پر ہی الٹ پڑی۔ بڑی ماں کا رنگ بدلا اور ان کی اتنی بے عزتی پر الیار بھڑک کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اگر گھٹیا اور دھوکے باز ہونا ممی، تو اس میں میرے باپ کے خون کا کوئی اثر نہیں، بلکہ اس میں آپ کے خون کا ہی اثر ہوگا۔ الیار کے وہ زہریلے لفظوں کو سن کر نگار کا ہاتھ اٹھا تھا اور الیار کے گال کو سرخ کر گیا۔ سب ساکت سے ہو گئے۔ سمین نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ ماریں اور ماریں، جتنا دل کہے اتنا ماریں، مگر آپ کے مارنے سے کوئی بھی حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ آپ نے سب کو برباد کیا، سب کو تباہ کیا۔ ایک ڈیڈ کو پانے کے لیے آپ نے ساری حدیں پار کر لیں، سب برباد کر دیا، سب کی خوشیاں کھا گئیں، سب کی زندگی کی خوشی چھین لی، اور بدلے میں خود بھی جل رہی ہیں اور دوسروں کو بھی اسی آگ میں جلا رہی ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ سے ساری حقیقت کھول رہا تھا۔ آپ ایک نفسیاتی مریضہ ہیں ممی۔ دراصل آپ کو کسی سے محبت کبھی تھی ہی نہیں۔
آپ کو صرف اپنی ذات سے محبت تھی۔ آپ حسد اور غرور کی ماری وہ عورت تھی جنہیں جب یہ احساس ہوا کہ وہ خوبصورت نہیں تو آپ نے ہر خوبصورت چیزوں سے اس کا بدلہ نکالنا شروع کر دیا، چاہے وہ چیزیں رہی ہوں یا انسان ہوں۔ آپ اسے برباد کر کے اپنے نفس کو تسکین دیتی تھی۔ آپ کو میرے ڈیڈ سے بھی محبت نہیں تھی، آپ انہیں بھی ہر خوبصورت چیز کی طرح حاصل کر کے توڑ پھوڑ دینا چاہتی تھیں، اس لیے آپ نے انہیں محبت کی جنگ میں ہرا کر حاصل کیا، اور پھر آپ انہیں روز مرتے روز جیتے دے کر خوش ہوتی رہیں۔ میرے ڈیڈ کی تڑپ سے آپ کو لطف آتا تھا، آپ کے اندر کی نفسیاتی روح کو تسکین ملتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ انہیں وہ آئینہ دکھا دیا گیا تھا جس سے نگار بھی واقف ہو کر نگاہیں چراتی تھی۔ آنکھیں پھاڑے وہ اپنے ہی بیٹے کو زندگی بھر کی کڑواہٹ نکالتے دیکھ رہی تھی۔ لیکن اب اور نہیں، اب بہت ہو گیا ممی، آپ کا چیزوں سے لے کر انسانوں تک کو برباد کرنے کا کھیل۔ اب آپ کو میں پھر سے وہی کہانی نہیں دہرانے دوں گا۔ آپ سب حقیقت جانتے ہیں، پھر بھی میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں آپ کو ممی، سمین سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا آ رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ سمین میری زندگی ہے، اور اب تک میں اس لیے چپ چاپ سارا تماشا برداشت کرتا رہا تھا کہ مجھے غلط فہمی تھی کہ ڈیڈ سمین کے دشمن ہیں، مگر میں اب سب جان گیا ہوں ممی۔ سمین کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ ان کے سامنے مضبوط دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ نگار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ اور ایک بات آپ جان لیں ممی، اب میں آپ کو وہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا جو آپ نے زین اور فائق کے ساتھ کیا تھا۔ اب اگر آپ نے کوئی کھیل کھیلا یا سمین کے ساتھ کچھ بھی برا کرنا چاہا تو یہ مت بھولیے گا کہ اس بار مقابل میں آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ میں مرنا پسند کروں گا مگر اپنی محبت کی رسوائی نہیں برداشت کروں گا۔ نگار پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے لیار کے سرد مگر خطرناک انداز دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا پلٹا کھایا تھا وقت نے، وہ جیسے اس وقت بوکھلا رہی تھی۔ تیزی سے فائق صاحب کی طرف مڑی اور بہت ہی جارحیت سے ان کا گریبان تھام کر چیخی، تم نے پٹی پڑھائی ہے نا میرے بیٹے کو، تم نے اسے ساری سچائی چھپا کر اسے میرے خلاف بھڑکایا ہے نا، کہو تم نے کیا ہے نا سب، یہ سب تمہاری چال ہے، اس سے کہو میں نہیں تم سائے کہو۔ وہ جیسے پاگل سی ہو رہی تھی۔ لیار نے اپنے جبڑے بھینچ لیے، باقی سب انہیں بس تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ نگار، میں اتنا کمزور نہیں کہ تمہارا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے تمہارے بیٹے کو تمہارے خلاف استعمال کروں۔ فائق صاحب نے بہت ہی تحمل سے انہیں برداشت کرتے ہوئے اپنا گریبان ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ وہ ذرا سا پیچھے کی طرف لڑکھڑائیں۔ نہیں، یہ تمہاری چال ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تو اس شخص کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ نوشی کا شوہر ہے۔ میں نہیں جانتی کس نوشی، کسی سارا کو۔ وہ اب ایک دم سے پلٹا کھاتے ہوئے اسے ساری حقیقت سے انکار کر رہی تھی، ان ساری باتوں سے جو ابھی خود اپنے منہ سے قبول کر چکی تھی۔ کتنی مکار عورت ہے یہ۔ سمین کو پہلی بار ان سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ نگار لگاتار انکار میں گردن ہلاتے ہوئے الیار کے پاس آ گئی۔ میں نہیں جانتی کسی نوشی، کسی سارا کو، کسی کو بھی نہیں، یہ سب چال ہے اس کی ایلی۔ تمہاری ماں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ بھی زین کو نوشی کے خلاف نہیں بھڑکایا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہی بوکھلاہٹ میں الیار کے ہاتھ تھامے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اب بھی سب کے بارے میں کہہ دے ہاں وہ بے گناہ ہے۔ جب آپ کچھ نہیں جانتی ممی تو پھر آپ نوشی اور سارا کے بارے میں کیسے سب جانتی ہیں؟ کیسے آپ یہ جانتی ہیں کہ میرے ڈیڈ کو نوشی آنٹی کے خلاف ہی بھڑکایا گیا تھا؟ کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ اور کیسے آپ اتنے کانفیڈنس سے ان کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کر رہی تھی؟ الیار کا دل اب برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس کا صبر اب ختم ہو جانا چاہتا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں الیار، میں کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں۔ وہ اب بھی بڑی مکاری سے ساری بات سے انکاری تھی۔ ممی، اور کتنے جھوٹ بولیں گی اور کتنے روح بچھائی کے دھر کر مجھے ٹھگیں گی؟ میں تھک گیا ہوں ممی اپنے دل کو سنبھالتے سنبھالتے۔ ہر روز ایک نئی حقیقت کھل کر آپ کا سیاہ چہرہ، آپ کا سارا سیاہ اعمال ظاہر کر دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے ممی کہ آپ نے انہیں بھڑکایا تھا، آپ نے انہیں بد کردار ثابت کیا تھا، آپ نے سب کی زندگی میں زہر گھول دیا، آپ نے سب کیا، یہاں تک کہ آپ نے معصوم سے سمین کی جان بھی لینی چاہی۔ کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ آپ کا بیٹا اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ بت سی بنی اپنے ہی بیٹے کی آنکھوں میں نظر آتی نفرت دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ان پر چلا رہا تھا، نفرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور اسی بات نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے جو دھوکہ مجھے دیا ہے نا ممی، وہ دھوکہ زندگی بھر میرے دل میں خنجر کی طرح گڑا رہے گا، اور جب جب میں آپ کو دیکھوں گا نا تو مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ میری ماں قاتل ہے، قاتل۔ الیار کے کہے الفاظ نگار کے کانوں میں جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ وہ چپ نہیں ہوا تھا، دل میں دبا غبار ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ آپ نفرت اور حسد کی وہ مثال بن گئی ہیں ممی کہ آپ نے اپنے اوپر توبہ کا در بھی بند کر دیا ہے۔
آپ کے دل میں آپ کے اعمال نے مہر لگا دی ہے، ورنہ ایک بار سمین کی ممی کی زندگی برباد کرنے کے بعد آپ دوبارہ ان کو تباہ کرنے کی جرت نہ کرتی۔ آپ کا ضمیر مردہ ہو چکے ممی۔ آپ نے نوشی آنٹی، ڈیڈ، یہاں تک میرے سگے باپ کو بھی برباد کر ڈالا، اور اب وہی سب آپ سمین کے ساتھ بھی کر بیٹھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا بیٹا اسے دیکھ کر سانسیں لیتا ہے۔ وہ نہیں تو الیار بھی نہیں، اس کا محافظ تھا میں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری سگی ماں ہی اس سے حفاظت کے دائرے سے نکال کر اس پہ ظلم برپا کر دے گی۔ نفرت سے بولتے بولتے اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی کتنے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس منظر نے وہاں کھڑے ہر فرد کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا دیے تھے۔ فائق صاحب نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ جانتے تھے الیار ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اور ٹوٹ کر بکھرنے اور پھر جڑنے کا عمل بہت دردناک ہوتا ہے۔ نگار دم سادھے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا حسد تھا آپ کو سب سے کہ آپ نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ اس نفرت اور حسد نے آپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر ڈالا۔ ساری زندگی محبتیں آپ سے دور رہیں، اتنی اکیلی تھیں آپ دلوں کو اجاڑ کر، اور میں ساری زندگی یہ سمجھنے والا کہ مجھے لوگوں کی پہچان ہے، لوگ مجھ سے اپنا آپ چھپا نہیں سکتے۔ اپنی ہی ماں کی فطرت سے انجان رہا، اس کے گناہوں کو کسی اور کا گناہ سمجھتا رہا، وہ جیسے زہر زہر ہو رہا تھا۔ زندگی بھر نہ رونے والا ان کا ایلی، ان کا ہنستا مسکراتا بیٹا، آج ان کی ہی وجہ سے آنسو بہا رہا تھا۔ آپ نے مجھے بے موت مار ڈالا ممی، آپ نے مجھ سے سر اٹھا کر جینے کا غرور چھین لیا۔ ڈیڈ سے نظریں ملا کر میں بات نہیں کر سکتا، سمین کے سامنے سر اٹھا کر فخر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ممی جتنی بھی سخت مزاج سے، مگر وہ دل کی پاک عورت ہے، ہر بناوٹ ہر برائی سے صاف ہے ان کا دل۔ وہ جیسے نگار سے ان کی سانس بھی چھین رہا تھا۔ سمین بہت دکھ سے آنکھوں سے لگاتار آنسو بہاتے ہوئے اپنے محبوب شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، وہ ہر مشکل کو بہت ہمت سے فیس کرتا تھا، مگر آج وہ جیسے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اب صرف آپ سے اتنی التجا ہے ممی کہ اگر آپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ذرا سا بھی پیار ہے، یا اگر آپ کو میری زندگی اب سے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا چھوڑ دیں، اب یہ قبول کر کے کہ محبتیں کبھی بھی چھین کر حاصل نہیں کی جاتی۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا بہت ہی دکھ سے بول رہا تھا۔ نگار بت بن چکی تھی، ایک لفظ بھی ان کے بند ہونٹوں سے نہیں نکلا تھا۔ ممی اس بار نفرت سے پرے ہو کر سوچیے گا ضرور کہ آپ نے کیا کر ڈالا ہے، اور اگر اب بھی آپ کو اپنی جیت، اپنی انا کا پرچم سر بلند کرنا ہے نا، تو یہ مت بھولیے گا کہ اس بار آپ کا بیٹا سولی چڑھے گا، کیونکہ سمین اس کی زندگی ہے، اس کی دھڑکن، اس کی سانسیں وہ نہیں تو آپ کا بیٹا بھی نہیں۔ اگر اب بھی آپ نہیں بدلی نا ممی، تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمین کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، جہاں آپ کی پرچھائیاں بھی اس پر کبھی نہیں پڑی۔ وہ اتنا کہہ کر اب وہاں رکا نہیں تھا، بہت تیزی سے مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے سب کی نگاہوں سے دور جا رہا تھا۔ ایلی، سمین اسے روکنے کے لیے تڑپ کر اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی کہ فائق صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سمین نے روتے ہوئے انہیں دیکھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سمین ٹھہر گئی۔ نیلم اور سمین بیٹا، آپ لوگ اندر جائیں، آپ بھی پلیز جا کر اندر آرام کریں، انہوں نے ایک دم سنجیدگی سے کہا تو نیلم نے بس سر ہلایا تھا۔ پھر نیلم اور بڑی ماں کے ہمراہی میں سمین بہت ہی مرے مرے قدموں سے اندر گئی تھی۔ ملازم بھی سارے اندر جا چکے تھے۔ ماحول پر ایسا سکوت چھایا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کی میت یہاں سے اٹھ کر گئی ہو۔ فائق صاحب نے اب کی نگار کے دیکھا، وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں، بالکل بت، ایک ہی طرف دیکھتی۔ فائق کو ان کی حالت دیکھ کر پہلی بار اپنے دل میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک دن ایسی ہی حالت نوشی کی بھی تھی، برسوں سے دل میں لگی آگ جیسے سرد ہوئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سے چلتے ان کے سامنے اپنے پورے قد سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نگار کے پتھرائی آنکھیں فائق صاحب کے شاندار چہرے پر ٹک گئیں۔ آج تمہیں دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے نگار، اور خوشی بھی۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ نگار کے پتھرائی ہوئی آنکھوں میں بہت کچھ پگھلا۔ افسوس اس بات کی ہے کہ الیار کو جو پتہ چلا اس کا مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا۔ بہت خالص تھا وہ، تمہارا یہ روپ، تمہاری سچائی اسے توڑ گئی ہے، اور یہی میں نہیں چاہتا تھا۔ زین سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بیٹے کو تمہارے کارنامے کی خبر نہیں ہونے دوں گا، مگر انہوں نے نگار سے نگاہ ہٹا کر سرد آہ بھری، پھر سر جھٹک کر نگار کو دیکھا۔ خوشی اس بات کی ہے جو سزا تمہیں ملی ہے نا، وہ کوئی تمہیں نہیں دے سکتا تھا۔ ساری زندگی چاہ کر بھی الیار کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر تم اچھائی کا ڈرامہ نہیں کر سکتی۔ تم کو پوری دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی، مگر الیار کے آگے تمہیں ہمیشہ بہت اچھے بنے رہنا تھا، اور خالص بنے ہونے کا جو ڈرامہ تم نے اب تک رچا ہوا تھا اس کا اب ڈراپ سین ہو گیا۔ تمہارا سگا بیٹا سب جان گیا، تمہارا اصلی چہرہ اس نے دیکھ لیا۔ یہی میں چاہتا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائے۔ نگار اب بھی بت بنی انہیں بس دیکھ رہی تھی۔
بس تمہاری سچائی سامنے لانے کے لیے ہم نے اتنے عذاب جھیلے، ہمیشہ اس گھر میں خود کو اپنی ہی بیٹی کا دشمن ثابت کیا تاکہ تم مطمئن رہو اور الیار مجھے سمین کا دشمن سمجھے، خود بخود ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے۔ اور اس نے وہی کیا جو ہم نے چاہا، کیونکہ ہم جانتے تھے اگر ہم یہ سب کیے بغیر اسے سچائی بتانے کی کوشش بھی کی نا تو الیار کبھی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرتا، شاید وہ سمین کو تب چھوڑ بھی دیتا، مگر تمہیں گنہگار نہیں سمجھتا، ہے نا نگار؟ وہ جس طنز سے انہیں دیکھ کر زخمی انداز میں مسکرائے، نگار کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے لرزے، مگر اندرونی ٹوٹ پھوٹ ایسی تھی کہ وہ کچھ نہیں بول سکی۔ نہ نگار نہ، تم کچھ مت کہنا، آج میرے بولنے کا دن ہے، آج مجھے اپنی دل کی گھٹن نکال لینے دو۔ برسوں سے تمہارے لیے میں اتنا زہر لے کر پھر رہا ہوں کہ میرا دل اب اس زہر سے نیلا سا پڑ گیا ہے، وہ زہر نکل کر اب تمہیں زہر زہر کر دینا چاہتا ہے، اتنا کہ تم اس زہر کی اذیت سے تڑپو، ایسے کہ موت مانگو مگر تمہیں موت نہ ملے، جیسے میں دن رات گھٹ گھٹ کر تمہارے ساتھ سے مرا ہوں۔ اتنی نفرت ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نگار کو حقیقت میں لگنے لگا تھا جیسے وہ زہر انہیں بھی نیلا کر رہا تھا۔ تم نے زین کی زندگی برباد کی اس کا ساتھ پانے کے لیے، تم نے نوشی کو ہرانا تھا اس لیے تم نے اسے ہرا دیا، اسے بدکردار ثابت کر کے بدترین سزا دلوا دی۔ تم سب پا چکی تھی نگار، اپنا زین، اس کا ساتھ، اس کا بچہ، دوسری دنیا میں خوش تھی تم، پھر کیوں تم نے دوبارہ واپس آ کر کیوں یہ سب کیا؟ اس سارے معاملے میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے بچے کا کیا قصور تھا جسے تم نے مارا؟ میرے ماں باپ کا کیا قصور تھا جو تمہاری ہی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے؟ میں نے سب کھو دیا نگار، سب کچھ کھو دیا، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنا بچہ، یہاں تک کہ اپنی بیٹی بھی۔ تمہاری اس کہانی میں میرا تو کوئی کردار نہیں تھا، پھر بھی ہر کسی کے جرم کی سزا صرف میرے ہی نصیب میں کیوں لکھی گئی؟ فائق کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ نگار جیسی عورت کو لگا اس درد سے آج ان کا دل بھی زخمی ہو جائے گا۔ فائق نے آنکھیں بند کر کے خود کو برداشت کرنے کے قابل بنایا، پھر سنبھل کر آنکھیں کھولی۔ نگار بتاؤ، آج تک تم کیوں محبت کو ترسی؟ کیوں تمہارے نصیب میں محبت نہیں تھی؟ تم کہتی ہو کہ محبت خوبصورت چہرے سے ہوتی ہے، تو نگار بیگم یہ بتاتا چلوں کہ اگر محبت خوبصورت چہرے سے ہوتی تو میری بیٹی کبھی الیار سے محبت نہیں کرتی۔ سچی محبت صرف ایک خوبصورت اور خلوص بھرے دل سے ہوتی ہے جس سے تم ہمیشہ سے محروم تھی۔ اور نوشی مالا مال، تبھی زین کی نظریں محبت اس پر ٹھہری، منگیتر ہونے کے باوجود بھی تم پر نہیں۔ تم کیا جانو کیسا عشق کرتا تھا وہ اس سے، مگر اپنی ایک غلطی کے سبب اس نے اس خالص دل کو کھو دیا، اور اس خالص دل کو ٹھکرانے کی سزا ہم دونوں نے تمہارے ساتھ کے عذاب کے ساتھ کاٹی ہے۔ وہ انہیں نفرت سے دیکھتے ہوئے مڑ گئے تھے، ان کی برداشت اب جواب دے گئی، آنکھوں میں بہت کچھ جلنے لگا تھا۔ نگار کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہ وہاں سے تیز قدموں سے چلے گئے تھے تو نگار وہاں تنہا رہ گئی۔ آہستہ آہستہ ان کے وجود میں بھی حرکت ہوئی تھی، بہت آہستہ اور شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ اندر آئی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے ملازم انہیں دیکھ دیکھ کر کیا سرگوشیاں کر رہے تھے انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سیدھے دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، دوپٹہ قدموں سے الجھ کر فرش پر جھول رہا تھا اور وہ پتھر کی بت کی سی خود کو ہی گھسیٹ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ اسی حالت میں داخل ہوئی، آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھی، آنکھوں میں بہت جلن ہو رہی تھی، مگر انہیں رونا کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، انہیں رلانا اچھا لگتا تھا۔ وہ تو بہت مضبوط تھی، رونا کمزوری کی نشانی تھی، اور اپنے کو انہیں کمزور کبھی ثابت نہیں کرنا تھا، چاہے وہ جتنی اکیلی ہو جاتی۔ واش روم میں داخل ہو کر وہ جھک کر پانی کھول چکی تھیں، بے تحاشا پانی کے چھینٹے مارنے کے باوجود بھی آنکھوں کی جلن تھی کہ جاتی ہی نہیں تھی۔ نگار نے سر اٹھا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہ تو نہ تھی، یہ تو کوئی بدصورت سی بوڑھی عورت تھی۔ وہ ساکت آنکھوں سے آئینے میں نظر آتا اپنا بدصورت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ہی یہی عورت ایک دم سے کسی اور کے عکس میں بدل گئی۔ نوشی؟ انہوں نے آئینے پر ہاتھ مارا، وہ بہت زور سے ہنسی تھی، وہی پیاری ہنسی جس کا زین دیوانہ سا تھا، وہ زین جس کی وہ بچپن سے لے کر اب تک دیوانی تھی، وہ زین جس پر ہمیشہ انہوں نے اپنا حق سمجھا تھا، وہ زین ان کی جیسی شاندار عورت کو چھوڑ کر اس گوار عورت سے دل لگا بیٹھا تھا۔ دل کا لگایا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب تھا، وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے حواسوں پر دن رات بس نوشی ہی سوار رہتی تھی، وہ سب بھول گیا تھا۔ نگار کو وہ دن یاد آیا جب نوشی کو زین کے ہمراہ دیکھ کر وہ پاگل سی ہو گئی تھی، اور وہ اسی دن وہ زین کے روم میں اجڑی ہوئی سچائی جاننے کے لیے پہنچ گئی تھی، اور زین کے منہ سے نفرت بھرے الفاظ سن کر اس کے بعد انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اب نوشی کی بربادی ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.